اس کے بعد روم کے بادشاہ کانسٹینس نے شام اور مصر پر حملے کا ارادہ کیا۔ وہ 500 جنگی جہازوں کے بحری بیڑے کے ساتھ اسلامی ساحلوں کی طرف بڑھا، لیکن اسلامی لشکر نے اسے زبردست لڑائی کے بعد شکست فاش دی۔ رومی دم دبا کر بھاگے، بھاگنے والوں میں ان کا بادشاہ بھی تھا۔ اس جنگ کو مستولوں والی جنگ کہا جاتا ہے۔ اس طرح رومیوں کا غرور خاک میں مل گیا۔ رومی بحری بیڑے کا رعب ہمیشہ کے لیے خاک میں مل گیا۔ سمندری لڑائی میں مسلمانوں کی یہ جیت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے کا اتنا عظیم الشان کارنامہ ہے کہ ہم اس پر فخر کر سکتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے کی فتوحات دو قسم کی ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو علاقے فتح ہوئے تھے ان میں سے کچھ باغی ہو گئے تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ان علاقوں کو پھر سے فتح کیا گیا۔ اس طرح ان علاقوں پر دوبارہ اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا۔ ان میں آذربائیجان، آرمینیا، ہمدان، رے، خراسان اور اسکندریہ وغیرہ کی بغاوتوں کا کچلا جانا شامل ہے۔ دوسری قسم کی فتوحات وہ ہیں جو مسلمانوں نے نئے علاقے فتح کیے۔ ان میں افریقہ یعنی طرابلس، مراکش، الجزائر، تیونس کے علاقے، نیز ان کے علاوہ قبرص، قبرستان، جرجان، افغانستان، ترکستان اور قفقاز وغیرہ فتح ہوئے۔ قفقاز کو کوہ قاف بھی کہا جاتا ہے۔ ایران کے بہت سے علاقے عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں فتح ہو چکے تھے، کچھ باقی تھے، مثلاً طوس، بیحق، نیشاپور، بلخ وغیرہ۔ یہ سب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتح ہوئے۔ بحری بیڑے کی فتح کے بعد مسلمان بحیرہ روم پر چھا گئے، دنیا کی ایک زبردست بحری طاقت بن گئے۔ شام کے والی سیدنا امیر معاویہ نے سیدنا عثمان کی توجہ اس طرف دلائی کہ ہمیں ہر وقت رومیوں کی طرف سے بحری حملے کا خطرہ رہتا ہے، ان کے مقابلے کے لیے ہمارے پاس بھی بحری بیڑا ہونا چاہیے۔ اس پر انہوں نے بحری بیڑا تیار کرنے کا حکم دیا۔ سیدنا امیر معاویہ نے مصر کے والی عبداللہ بن سعد کے ساتھ مل کر ایک عظیم الشان بحری بیڑا تیار کیا، جس میں کئی 100 جنگی جہاز تھے۔ جہاز بنانے کا پہلا کارخانہ مصر میں قائم ہوا۔ بحری بیڑے کے ساتھ بحری فوج بھی قائم کی گئی۔ اس بیڑے کا نصف حصہ شام اور نصف مصر کے ساحل پر رہتا تھا۔ جلد ہی مسلمانوں کی بحری طاقت اس قدر بڑھ گئی کہ انہوں نے قبرص کے جزیرے کو فتح کر لیا۔ پھر مستولوں والی لڑائی میں رومی بحری بیڑے کو شکست تھی۔ یہ شکست اس قدر زبردست تھی کہ پھر مدت دراز تک رومیوں کو اسلامی ملکوں پر حملہ کرنے کی جرت نہ ہوئی۔ سیدنا عثمان نے اپنے زمانے میں رفاع عامہ یعنی عام لوگوں کی بھلائی کے بے شمار کام کیے۔ ان میں سے کچھ یہ ہیں: نجد کے راستے پر ایک شاندار سرائے بنوائی، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بازار بسایا، میٹھے پانی کا ایک کنواں کھدوایا۔ خیبر کی طرف سے کبھی کبھار سیلاب آتا تھا، مدینے سے کچھ فاصلے پر ایک بند تعمیر کرا دیا تاکہ سیلاب کا رخ مدینے کی طرف نہ ہو۔ نہریں کھدوا کر بھی اس کا رخ موڑا گیا۔ اس بند کو بند محظور کہا جاتا ہے۔ کوفے میں مسلمانوں کے لیے ایک عظیم الشان مہمان خانہ بنوایا۔ پورے ملک میں اونٹوں اور گھوڑوں کی پرورش کا بہت اچھا انتظام کیا۔ ان کے لیے جگہ جگہ چراگاہیں بنوائی، ان کے قریب چشمے بنوائے۔ بعض چراگاہیں اتنی بڑی تھیں کہ ان میں کئی ہزار اونٹ اور گھوڑے پرورش پاتے تھے۔ ان چراگاہوں کی نگرانی کرنے والوں کے لیے ان کے ساتھ مکان بنوائے۔ مدینے کی طرف آنے والے تمام راستوں کو اچھے طریقے سے بنوایا تاکہ مسافروں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ ان پر جگہ جگہ چوکیاں اور سرائیں بنوائیں، چشموں کے پانی کا انتظام کیا، سڑکیں بنوائیں، ندی نالوں اور دریاؤں پر پل بنوائے، مختلف شہروں میں مساجد تعمیر کروائیں۔ آپ کے زمانے میں مدینے میں ایک بڑا بیت المال تھا۔ اس کے علاوہ ہر صوبے میں ایک بیت المال ہوتا تھا۔ یہ گویا سرکاری خزانے تھے، ان سے حقداروں کو حق دیا جاتا۔
محتاجوں کی مدد کی جاتی۔ بے شمار نئے علاقے فتح ہونے کی وجہ سے ملک کی آمدنی بہت بڑھ گئی تھی۔ چنانچہ جن لوگوں کو بیت المال سے وظیفے ملتے تھے ان میں 100 درہم کا اضافہ کر دیا گیا۔ رمضان میں امہات المومنین یعنی امت کی ماؤں کو 2 درہم روزانہ، جبکہ دوسرے لوگوں کو 1 درہم بیت المال سے دیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ انہیں کھانا بھی دیا جاتا۔ مقدمات کا فیصلہ کرنے کے لیے جگہ جگہ قاضی مقرر تھے۔ قاضی عالم لوگوں کو مقرر کیا جاتا تھا، انہیں معقول تنخواہیں دی جاتی۔ قاضی حاکم کے ماتحت نہیں ہوتے تھے، اس طرح وہ ہر مقدمے کا فیصلہ قرآن اور حدیث کے مطابق کرتے تھے۔ ان پر کسی کا کوئی دباؤ نہیں ہوتا تھا۔ بڑے بڑے شہروں میں مفتی بھی تھے۔ قاضی حضرات کو کسی مسئلے میں کوئی مشکل پیش آتی تو وہ مفتیوں سے فتویٰ طلب کرتے، ان کے فتووں کے مطابق فیصلہ کرتے۔ حکومت کے کاموں میں سیدنا عثمان بڑے بڑے بزرگ صحابہ سے مشورے لیتے تھے۔ آپ ساری زندگی اپنے مال سے دین کی خدمت کرتے رہے۔ ایک خدمت یہ تھی کہ تمام مسلمانوں کو قرآن پاک کی ایک قرات پر جمع کر دیا، حرم شریف میں توسیع کروائی، ارد گرد کے مکانات خرید کر یہ کام کروایا۔ آپ نے خانہ کعبہ پر پہلی بار نہایت قیمتی غلاف چڑھایا، اس سے پہلے معمولی غلاف ہوتا تھا۔ مسجدوں میں خوشبوؤں کی دھونی آپ کے زمانے سے شروع ہوئی۔ صفوں کو سیدھا رکھنے کے لیے آدمی مقرر کیے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کا بہت خیال رکھتے تھے۔ دوسرے مذاہب کے لوگوں سے بہت اچھا سلوک کرتے تھے۔ مختصر یہ کہ آپ کے دور میں بہت شاندار کام ہوئے، اسلام نے بہت ترقی کی، لیکن افسوس آپ کی خلافت کے آخری چند سال بہت مشکلات میں گزرے۔ اس کی وجہ وہ فتنے تھے جو اندر ہی اندر پک رہے تھے، سلگ رہے تھے۔ فتنوں کی یہ آگ پھر بھڑک اٹھی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف فتنے برپا کرنے والے وہ لوگ تھے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، لیکن اصل میں وہ مسلمان نہیں تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کا روپ دھار لیا تھا، اور یہ روپ انہوں نے دھارا ہی اس لیے تھا کہ مسلمانوں کی جڑوں کو کھوکھلا کریں، ان کے خلاف سازشیں کریں، فتنے جگائیں، انہیں آپس میں لڑا دیں تاکہ مسلمان کمزور سے کمزور ہوتے چلے جائیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف سازشوں کا بازار جن لوگوں نے گرم کیا، ان کا سردار عبداللہ بن سبا تھا۔ یہ یہودی نسل کا ایک مکار آدمی تھا۔ اس نے پرہیزگاری کا لباس اوڑھ رکھا تھا۔ لوگ اس کی باتوں میں آتے چلے گئے۔ بے شمار لوگوں کو اس نے اپنا ہم خیال بنا لیا۔ اس نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور ان کے گورنروں کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا شروع کر دیا۔ وہ ان کے ہر کام میں نقص نکالنے لگا، ان پر بے جا الزامات لگانے لگا۔ بہت سے کمزور ایمان والے لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے۔ ان میں ایسے لوگ بھی تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان میں ابھی پختگی نہیں آئی تھی۔ کوفہ، بصرہ اور مصر میں اس نے سازشوں کا جال بچھا دیا۔ یہ جال اس قدر مہارت سے بچھایا گیا کہ بعض نیک دل لوگ بھی شک میں پڑ گئے کہ کہیں واقعی تو ایسا نہیں ہے۔ ایسے لوگوں میں بھی بے چینی پھیل گئی۔ پھر بے چینی کی یہ لہر مدینے کے لوگوں تک جا پہنچی۔ عبداللہ بن سبا اور اس کے حامیوں نے فتنے اور سازش کی یہ آگ الزامات کے ذریعے لگائی۔ اس نے الزام لگایا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے انہیں بڑے بڑے عہدوں پر مقرر کر رکھا ہے۔ انہوں نے بیت المال سے بڑی بڑی رقمیں ایسے لوگوں کو دیں جو ان کے حقدار نہیں تھے، بلکہ زیادہ تر ان کے رشتہ دار تھے۔ طرابلس کی جنگ سے جو مال غنیمت حاصل ہوا اس کا 5واں حصہ بیت المال کا حق تھا، لیکن انہوں نے مصر کے گورنر عبداللہ بن سعد کو دے دیا۔ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ تک یہ باتیں پہنچیں تو انہوں نے بھرے مجمع میں ان الزامات کے یہ جوابات دیے۔ میں نے ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں بلکہ لائق، بہادر اور بھروسے کے قابل سمجھ کر اونچے عہدوں پر مقرر کیا ہے۔ میں اپنے خاندان والوں سے واقعی محبت کرتا ہوں، لیکن ان کی خاطر ظالم نہیں بن سکتا۔ میں ان کے صرف
وہی حق ادا کرتا ہوں جو واجب ہیں، ان کو دل کھول کر دیتا ہوں تو بیت المال سے نہیں اپنے ذاتی مال میں سے دیتا ہوں۔ مسلمانوں کا مال میں اپنے لیے حلال سمجھتا ہوں اور نہ کسی دوسرے کے لیے۔ طرابلس کی لڑائی میں عبداللہ بن سعد اسلامی فوج کے سپاہ سالار تھے۔ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اگر آپ لڑائی میں کامیاب ہوئے تو غنیمت کے مال کا 5واں حصہ آپ کو دیا جائے گا۔ فتح کے بعد میں نے اپنے وعدے کے مطابق یہ حصہ انہیں دیا، لیکن جب دوسرے مسلمانوں نے اس بات کو پسند نہ کیا تو میں نے یہ حصہ ان سے لے کر بیت المال میں جمع کرا دیا۔ اب اس میں اعتراض والی بات کون سی رہ گئی؟ اس کے علاوہ ان پر ایک چراہ گاہ کے بارے میں بھی الزام تھا۔ یہ چراہ گاہ مدینے کے قریب بنائی گئی تھی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس کو حکومت کی ملکیت قرار دیا، عام لوگوں کو اس سے فائدہ اٹھانے سے روک دیا۔ اس الزام کے جواب میں انہوں نے یہ کہا کہ اس چراہ گاہ کو مجھ سے پہلے ہی سرکاری بنا دیا گیا تھا تاکہ سرکاری گھوڑے اور اونٹ وہاں چر سکیں۔ میں نے اس میں عام لوگوں کو مویشی چرانے سے نہیں روکا۔ میرے پاس تو صرف 2 اونٹ ہیں جو میں نے حج کے لیے رکھ چھوڑے ہیں۔ خلافت سے پہلے میں سب سے زیادہ اونٹوں اور بکریوں کا مالک تھا۔ اب ان 2 اونٹوں کے سوا میرے پاس کوئی جانور نہیں ہے، یعنی میں اس چراہ گاہ میں اپنے مویشی نہیں چراتا۔ ان کے علاوہ سیدنا عثمان پر اور بھی ایسے الزامات لگائے گئے تھے جن کی سرے سے کوئی حقیقت ہی نہیں تھی۔ بعض باتوں کا بتنگڑ بنا دیا گیا تھا۔ ادھر فساد پھیلانے والے لوگ کسی بات کے جواب پر کوئی توجہ نہیں دیتے تھے۔ ان کی تو بس ایک ہی ضد تھی کہ سیدنا عثمان کو خلیفہ نہ رہنے دیا جائے۔ جب یہ لوگ دوسروں کو کھلم کھلا بغاوت پر ابھارنے لگے تو سیدنا عثمان نے صوبوں کے تمام گورنروں کو مدینے میں طلب کر کے ان سے مشورہ کیا کہ اس شورش کو کیسے رفع کیا جائے۔ بعض نے رائے دی کہ فساد پھیلانے والوں کو سخت سزائیں دی جائیں، لیکن سیدنا عثمان بہت نرم مزاج تھے، ایسا کرنا پسند نہ کیا۔ دوسری کسی رائے پر بھی اتفاق نہ ہو سکا۔ سارے گورنر اپنے اپنے علاقوں کی طرف واپس روانہ ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد سیدنا عثمان نے شورش دور کرنے کے لیے 3 کام کیے۔ ایک یہ کہ کوفے کا گورنر سعید بن عاص کی جگہ بزرگ صحابی ابو موسیٰ اشعری کو مقرر فرمایا، کیونکہ کوفے کے باغی سعید بن عاص کے دشمن بن چکے تھے اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ابو موسیٰ اشعری کو کوفے کا گورنر بنایا جائے۔ دوسرا یہ کہ چند صحابہ کو تمام صوبوں میں یہ تحقیق کرنے کے لیے بھیجا کہ لوگوں کی جائز شکایات کیا ہیں اور ان کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا یہ کہ ملک بھر میں اعلان کرا دیا کہ جس کسی کو مجھ سے یا میرے کسی حاکم سے کوئی شکایت ہو وہ حج کے موقع پر پیش کرے، میں یہ شکایت دور کر دوں گا اور ظالم سے مظلوم کا حق دلاؤں گا۔ جس وقت سیدنا عثمان حالات کو سدھارنے کی یہ کوششیں فرما رہے تھے، عین اس وقت دوسری طرف مصر، کوفہ اور بصرہ کے سازشی لوگوں نے آپس میں خطوط لکھ کر خفیہ طریقے سے طے کیا کہ اچانک مدینے پہنچ کر سیدنا عثمان سے تلوار کے زور پر اپنے مطالبات منوائے جائیں۔ آخر یہ لوگ جن کی تعداد ہزاروں میں تھی ایک ہی وقت مدینے پہنچے۔